www.attableek.com, the reviver of Iman. من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میری بہنوں، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایک بار پھر ماہ مبارک عنایت فرمایا. شام تک میں مبارک مہینہ آ جائے گا، شروع ہو جائے گا. ہمارے کتنے بھائی اور کتنی بہنیں گزشتہ رمضان میں موجود تھی، اللہ نے ان کو قبول فرما لیا، اپنے یہاں بلا لیا. ان کے پاس میں عمل کا چانس نہیں رہا. اب وہ عمل کرنا بھی چاہیں تو عمل نہیں کر سکتے. اور اللہ نے ہم مردوں کو اور عورتوں کو اللہ نے ایک موقع اور عنایت فرمایا. اللہ ہمیں ایسے موقع بار بار آگے بھی عنایت فرمائیں کہ ہم رمضان مبارک کو پائیں اور رمضان مبارک کو وصول کریں، اور رمضان مبارک میں جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم سے ہو سکتی ہیں، نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، اس سے ہم بہرور ہوں، روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہمارے جنت میں مراتب بلند فرمائیں. ایسی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ رمضان ہمیں عنایت فرمایا ہے، آگے بھی اللہ تعالیٰ رمضان عنایت فرما سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان عنایت فرمائیں. میری بہنوں، انسان کے اختیار میں ہے وہ بننا چاہے بنے اور بگڑنا چاہے تو بگڑے. ایک ہی شہر میں، ایک ہی اسٹریٹ میں، ایک ہی ہاؤس میں رہنے والے دو یا چند، ان کے احوال مختلف ہو سکتے ہیں. جو اچھا بننا چاہے گا اچھا بن جائے گا، اور بگڑنا چاہے تو بگڑ جائے گا. یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے. یور چوائس. آپ جو چاہیں گے اس طریقے کے آپ بنیں گے. قرآن کریم میں اللہ پاک جل شانہ عما نوالہ نے 4 عورتوں کی مثال ایگزامپل بیان کی. 2 بندیاں، ان کو بہترین ماحول ملا، گھرانہ ملا. وہ بننا چاہتی تھی تو بن سکتی تھی، مگر انہوں نے بننا نہیں چاہا، بگڑنا چاہا، تو دونوں بگڑ گئی. اور اس درجہ بگڑ گئی کہ جہنم میں گئی. ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہوگی کہ انسانوں کی ابتدا ہوئی ہے دادا آدم اور دادی حوا سے. بس دادا آدم تو انسانوں کے پہلے باپ ہیں. پھر جتنے بھی بڑھے، جتنے سالوں میں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں سب غرقاب ہو گئے، پانی میں ڈوب گئے. صرف کشتی میں جتنے لوگ بچے تھے انہی کی نسل آگے چلی. پھر ان کی نسلیں بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئیں، اور صرف نوح علیہ السلام کے 3 صاحبزادوں کی
نسلیں چلتی رہیں. قرآن کریم میں سورہ صافات میں ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. طوفان نوح کے بعد ہم نے نوح علیہ السلام کی اولاد ہی کو باقی رہنے والا بنایا. دوسرے لوگ جو کشتی میں حضرت کے ساتھ سوار ہوئے تھے کہتے ہیں کہ 80 یعنی 80 مرد اور عورتیں مل کر 80 سوار ہوئے تھے، مومنین تھے. ان کی سب کی نسلیں ختم ہو گئی. نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی نسلیں آج پوری زمین پر آباد ہیں. اس اعتبار سے نوح علیہ السلام دوسرے دادا ہیں. آدم علیہ السلام تو پہلے دادا ہیں اور نوح علیہ السلام دوسرے دادا ہیں. ان کی ایک بیوی بظاہر منافق بنی رہی، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتی رہی. حضرت نوح علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام غیب نہیں جانتے، چھپی باتیں نہیں جانتے. جیسے ہم کھلی باتیں جانتے ہیں، چھپی باتیں ہم نہیں جانتے. اسی طرح سے تمام انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں اور انسانوں ہی کی طرح سے وہ کھلی باتیں جانتے ہیں، چھپی باتیں نہیں جانتے. حتیٰ کہ تمام نبیوں کے آقا اور سردار ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی صرف ظاہری باتیں جانتے تھے، چھپی ہوئی باتیں نہیں جانتے تھے. تھوڑا سا اشارہ کر دیا جائے تب بھی پتہ نہیں چلتا تھا. جیسے بدر کی جنگ ہوئی، اس میں مسلمانوں کا ہاتھ اوپر رہا، 14 صحابہ شہید ہوئے اور کافر 70 مارے گئے اور 70 ہی قید میں آئے. مگر حضور کو اس کا بالکل پتہ نہیں چلا کہ یہ رزلٹ آئے گا. چنانچہ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضور جھونپڑے میں سجدے میں جا کر اللہ سے دعا کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، یہ جو مٹھی بھر مسلمان ہیں ان کو فتح نصیب فرما. اگر یہ آج ہار گئے تو زمین پر آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. یہ جو دعا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو بدر کا کیا نتیجہ نکلے گا اس کا حضور کو پتہ نہیں. پھر 1 سال کے بعد میں غزوہ احد ہوا. اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زخمی ہو گئے. دندان مبارک ایک دانت کا ایک کنارا ٹوٹ گیا. ماتھے پر، پیشانی پر پتھر لگا اور خون ٹوٹ کر کے ماتھے کے اندر گڑ گیا اور اس میں سے خون جاری ہو گیا اور 70 صحابہ شہید ہوئے. مگر پہلے سے حضور کو اس کا کوئی علم نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. جو سامنے ہوتا ہے انبیاء اسے ہی جانتے ہیں، جو پیچھے ہے اسے انبیاء نہیں جانتے. مسلمانوں میں کچھ مسلمان ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا اللہ جانتے ہیں سارا حضور جانتے ہیں. یہ عقیدہ غلط ہے. مسلمانوں میں کچھ لوگ ہیں، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جتنا علم اللہ تعالی کا ہے وہ سارا علم حضور کو ہے. وہ اتنا فرق ہے کہ اللہ کا علم تو ان کا اپنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارا علم اللہ نے دیا ہے. بھئی اتنا فرق تو ہے. باقی جتنا علم اللہ کا ہے وہی علم سارا حضور کا ہے. یہ عقیدہ غلط ہے، یہ شرک ہے. اللہ کی صفت کسی مخلوق میں ماننا یہ شرک ہے. لہذا ایسی بات ذہن میں نہیں آنی چاہیے. بات یہ ہے کہ انسان انسان ہے، اللہ اللہ ہے. اللہ کی جو صفات ہیں وہ انسان میں نہیں ہو سکتی. ساری خوبیاں ہو سکتی ہیں انسان میں، ساری خوبیاں ہو سکتی ہیں،
لیکن جو خوبیاں اللہ میں ہیں وہ انسان میں نہیں ہو سکتی. بہرحال میں کہہ ہی رہا تھا کہ دوسرے دادا حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور انہی کی اولاد سے آج ساری زمین آباد ہے. ان کی ایک بیوی کافر تھی، مسلمان نہیں ہوئی تھی، لیکن اس نے اپنا کفر چھپائے رکھا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کو زندگی بھر اس کے کفر کا پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ نوح علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، خدا نہیں ہیں. علم غیب حضرت کو نہیں ہے، جتنا ظاہر ہے وہ جانتے ہیں، چھپا ہوا ہے اسے نہیں جانتے. تو وہ ظاہر کرتی تھی اطاعت، اور دل میں کفر تھا، تو حضرت کو پتہ نہیں چلا. اب دیکھو میری بہنوں، کتنا اچھا ماحول ملا ہے اس عورت کو، اور کتنا لمبا زمانہ ملا ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی ہے. تو 950 نبی بننے کے بعد 950 تو یہ ہو گئے، 50 سال اور ہو تو 1000 سال تک وہ بیوی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ رہی، مگر قسمت کی پھوٹی اپنے آپ کو بنا نہیں سکی. اور قرآن کریم نے کہا کہ وہ دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ دوزخ میں گئی. جو بھی کفر و شرک پر مرے گا اس کا انجام ٹھکانہ دوزخ ہے. نوح علیہ السلام کی بیوی ہونا اس کے کچھ کام نہیں آیا، اور وہ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ وہ بھی جہنم میں گئی. جب کشتی بن کر تیار ہوئی تو نوح علیہ السلام کو یہ حکم تھا کہ آپ اپنے پریوار کو کشتی میں سوار کر لیں، اور جو ایمان لائے ہیں مرد اور عورتیں ان کو بھی کشتی میں سوار کر لیں. تو حضرت کے 3 لڑکے سوار ہو گئے، وہ مومن تھے. ایک لڑکا جس کا نام کنعان تھا اور ایک بیوی جو کافرہ تھی، یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے. ان کو بہت سمجھایا نوح علیہ السلام نے کہ کشتی میں آ جاؤ. انہوں نے کہا نہیں، ہم تو پہاڑ پر چڑھ جائیں گے اور سیلاب سے بچ جائیں گے. نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی سیلاب سے نہیں بچا سکتا، نہ پہاڑ نہ آسمان. آسمان پانی برس رہا ہے، زمین سے پانی پھوٹ رہا ہے. آج جو اللہ بچائیں گے جس کو وہی بچے گا، ہر ایک کو دوسرا کوئی نہیں بچ سکتا. وہ نہیں آئے دونوں کشتی میں. وہ ایک بیوی جو کافرہ تھی اور ایک لڑکا جو جس کا نام کنعان تھا، یہ دونوں کافر تھے اور وہ کشتی میں سوار نہیں ہوئے، اور وہ پانی کے طوفان میں ڈوب گئے اور پانی میں ڈوب کر مر گئے. اللہ پاک نے سورہ تحریم کے آخر میں 2 مثالیں جو بیان کی ہیں، ان میں سے ایک مثال یہ ہے کہ ایک بندی تھی، اس کو بہترین ماحول ملا. نوح علیہ السلام کے گھر میں رہی وہ 1000 سال، لیکن نوح علیہ السلام کے ساتھ تعلق اس کو جہنم سے نہیں بچا سکا. وہ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ جہنم میں گئی. کیونکہ انسان اپنے آپ کو بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے، اور بگاڑنا چاہے تو بگاڑ بھی سکتا ہے. نوح علیہ السلام کی اس بیوی نے اپنے آپ کو بگاڑ لیا تو جہنم رسید ہوئی. اگر وہ بناتی، اپنے آپ کو بناتی، اپنے آپ کو نیک بناتی، ایمان لاتی اور عمل صالح کرتی تو ایمان لانے والوں کے ساتھ جنت میں جاتی. تو میری بہنوں، یاد رکھنے کی بات ہے کہ کوئی ملک ہو، کوئی شہر ہو، کوئی اسٹریٹ ہو، کوئی ہاؤس ہو، ہر جگہ اگر عورت اپنے آپ کو بنانا چاہے تو بنا سکتی ہے، اور بگاڑنا چاہے تو بگاڑ بھی سکتی ہے. بنائے گی جنت میں جائے گی، بگاڑے گی دوزخ میں جائے گی. اور یہ کہنے کا موقع قیامت کے دن نہیں رہے گا کہ میں تو فلاں برے ملک میں تھی، میں فلاں برے شہر میں تھی، میں فلاں برے اسٹریٹ میں تھی، میں فلاں برے گھر میں تھی. یہ کہنے کا موقع نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو اپنے آپ کو سنوارنا چاہتی اور تو اپنے آپ کو بنانا چاہتی
تو ملک تھوڑے تجھے روکتا، شہر تھوڑے تورے روکتا، اسٹریٹ تھوڑے تجھے روکتی، ہاؤس تھوڑے تورے روکتا۔ دیکھو نوح علیہ السلام کے گھر میں ایک عورت تھی جو 1000 سال ان کے ساتھ رہی، اس نے آپ کو بنانا نہیں چاہا، تو اتنے بہترین گھر میں رہ کر کے بھی وہ کافرہ رہی اور دوزخ میں گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری مثال پیش کی، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں آج فلسطین ہے وہاں مبعوث ہوئے تھے، اور وہاں حضرت نے تبلیغ دین کا کام کیا، اللہ کے بندوں تک اللہ کا دین پہنچایا۔ ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام فلسطین سے قریب میں اردن میں، جارڈن میں 5 بستیاں تھی۔ ان میں جو مین بستی تھی اس کا نام تھا صدوم، اس بستی کی طرف وہ مبعوث ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھتیجے کو ان 5 بستیوں کی طرف بھیج دیا کہ وہاں جا کر لوگوں پر اصلاح کی محنت کرو، لوگوں کو دین پہنچاؤ، لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دو۔ لوط علیہ السلام وہاں چلے گئے۔ وہاں کتنے عرصے تک انہوں نے دین کا کام کیا معلوم نہیں، اس کی قرآن و حدیث میں کوئی صراحت نہیں۔ وہاں کے لوگوں میں طرح طرح کی بیماریاں تھیں، خرابیاں تھیں، عقیدے غلط تھے، اعمال برے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان پر محنت کی، مگر وہ کسی قیمت پر ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا۔ نوح علیہ السلام پر تو 80 مرد اور عورتیں ایمان لائے تھے۔ یہ قوم تو ایسی ناہنجار نالائق تھی کہ ایک بندہ مرد یا عورت ایمان نہیں لائی۔ پھر کشمکش کے آخر میں اللہ تعالی کا عذاب آیا اور وہ بستیاں تل پٹ کر دی گئی، نیچے کا حصہ اوپر اور اوپر کا حصہ نیچے، اور آسمان سے کھنگر برسے، پکی ہوئی مٹی کے کنکر برسے، اور ساری قوم تباہ ہو گئی۔ جب فرشتے اس قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے تو حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان ہوئے، اور انہوں نے لوط علیہ السلام کو اطلاع کر دی کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، اور اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ لہذا رات کے پچھلے حصے میں، سحری کے وقت میں، تہجد کے وقت میں، آپ اپنی فیملی کے ان حضرات کو جو ایمان لائے ہیں ان کو لے کر گاؤں سے باہر نکل جائیں۔ صبح سویرے فجر کی نماز کے وقت میں ان پر عذاب آئے گا اور زمین پلٹ دی جائے گی، تو آپ اس بستی سے نکل جائیں۔ جب رات کے پچھلے حصے میں حضرت لوط علیہ السلام نکلے ہیں تو ان کی 2 صاحبزادیاں، 2 لڑکیاں صرف ایمان لائی تھی، وہ حضرت کے ساتھ ہوئی، اور ایک بیوی جو کافرہ تھی زندگی بھر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتی رہی۔ لوط علیہ السلام کو کچھ نہیں پتا چلا کہ یہ کافر ہے۔ جب چلے تو اس بیوی نے آنے سے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ میں تو یہیں گھر ہی رہوں گی، میں تمہارے ساتھ رات کے اندھیرے میں نہیں آتی۔ اس کو بہت سمجھایا لوط علیہ السلام نے کہ پیچھے رہے گی، زمین تلپٹ ہو جائے گی، اوپر کی زمین نیچے اور نیچے کی زمین اوپر آ جائے گی، اور سب بستیاں، 5 بستیاں ہلاک ہو جائیں گی، لہذا ہمارے ساتھ چل، مگر نہیں چلی۔ جب صبح کے وقت میں لوط علیہ السلام اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ بستی سے نکل گئے اور فجر کا وقت ہوا تو فرشتوں نے زمین کو تلپٹ کر دیا۔ اس عذاب میں حضرت کی بیوی بھی مری اور دوزخ میں گئی، اس لیے کہ وہ مسلمان ہی نہیں تھی، کافرہ تھی، تو کافر ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔
قرآن کریم نے یہ مثال بیان کی کہ لوط علیہ السلام کی بیوی، اس کو کتنا اچھا ماحول ملا تھا، ایک پیغمبر کے گھر میں تھی، کتنے دن پیغمبر کے ساتھ رہی، اللہ جانے کتنے دن ساتھ رہی، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ نبی کے گھر میں رہ کر بھی کافرہ رہی اور جنت میں نہیں جا سکی۔ مرنے کے بعد اس سے کہا گیا کہ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ تو بھی جہنم میں جا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں گئی۔ یہ دوسری مثال ہے، یہ سمجھنے کے لیے کہ کتنا بھی بہترین ماحول ہو، بعض گھروں میں مرد اللہ کے اچھے بندے ہیں، وہ تو رات کو تراویح پڑھنے کے لیے، عشاء پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، اور مرد گھر سے چلا گیا، بیوی بیڈ پر بستر پر پڑ کر سو گئی، دروازہ اندر سے بند ہے۔ جب اس نے شوہر نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ اٹھ کر کے دروازہ کھول دیا اور ایسا ظاہر کیا کہ گویا مصلی پر سے اٹھ کر آئی ہے، تراویح پڑھ کر آئی ہے، حالانکہ ایک رکعت بھی اس نے تراویح کی نہیں پڑھی، وہ پڑی سو رہی تھی۔ تو اب مرد کتنا نیک بندہ ہے کہ وہ آرام اور راحت چھوڑ کر مسجد میں تراویح پڑھنے گیا ہے، اور بیوی پیچھے اسی گھر کے اندر پڑھ کر سو رہی ہے، وہ عبادت میں مشغول نہیں ہوتی۔ ایسی مثالیں ہر گھر میں ملیں گی۔ اس مثالوں سے آپ سمجھیں کہ کتنا بھی بہترین ماحول ہو، اس ماحول میں انسان اپنے آپ کو سنوارنا نہ چاہے، بنانا نہ چاہے تو کوئی طاقت بنا نہیں سکتی، سنوار نہیں سکتی۔ اور اگر www.attableek.com The Reviver of Iman برے سے برا ماحول ہو، لیکن انسان اپنے آپ کو سنوارنا چاہے تو سنوار سکتا ہے۔ اس کی دو مثالیں اور دو سیکھو۔ ایک مثال ہے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ یہ فرعون کی بیوی تھی، اور فرعون کا دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی، اعلیٰ، میں تمہارا سب سے ہائی کلاس، اونچے درجے کا پروردگار ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، اور سب سے بڑا خدا میں ہوں تمہارا۔ اس کی بیوی تھی۔ تو اب دیکھو، پروردگار تو اللہ ہے، کوئی انسان رب کیسے بن جائے گا؟ لیکن یہ رب ہونے کا، پیغمبر ہونے کا، اپنے پروردگار ہونے کا دعوے دار تھا۔ اتنے برے گھر کے اندر حضرت آسیہ اس کی بیوی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے بڑھے ہیں۔ آپ حضرات جانتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے بڑھے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں جو بکس بہتا ہوا چلا آ رہا تھا، اس کو دریا میں سے اٹھایا بھی ان کے حکم سے اٹھایا گیا تھا۔ اور فرعون نے جب یہ کہا کہ یہ تو بنی اسرائیلی بچہ معلوم ہوتا ہے، اس کو قتل کرنا چاہیے، تو انہوں نے بچایا تھا، یہ کہہ کر کہا تھا کہ نہیں، اس بچے کو قتل مت کرو، دیکھو میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اور ہماری اولاد نہیں ہے، اگر یہ بچہ ہماری اولاد ہوئی تو اس سے ہمیں نفع پہنچے گا، اور اگر اولاد نہ ہوئی تو ہم اسی کو اپنی اولاد بنا لیں گے، آپ کے بعد یہی بادشاہ بنے گا۔ یوں پٹی پڑھا کر حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا تھا۔ اس خدمت کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان دے دیا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے، پیغمبر بنائے گئے، اور وہ فرعون کے پاس دعوت لے کر پہنچے، اس وقت وہ حضرت پر ایمان لے آئی اور پکی مومن تھی۔ اور جو کچھ چھپ چھاپ کر فرعون کے گھر میں عبادت کرنا آسان تھوڑا ہی تھا، تو چھپ چھاپ کر کے چپکے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی۔ یہ بات فرعون کے علم میں آ گئی،
کہ یہ ایمان لے آئیے، تو اس نے حضرت آسیہ کو سزا دی. کیا سزا دی؟ چومیخا کیا. چومیخا کیا. اس زمانے میں سزا دینے کا یہ طریقہ تھا کہ لٹا دو اور دونوں ہاتھ پھیلا کر کے ہتھیلیوں میں کھونٹے مار دو، کیلیں لگا دو، زمین کے اندر گھس جائے اتنے کیلیں لگاؤ دونوں ہاتھوں میں. ایسے ہی دونوں پیروں میں بھی کیلیں ٹھوک دو. اب جب دونوں، اس میں کتنی تکلیف ہوگی اللہ بہتر ہے. ابھی زندہ ہے اور ہاتھوں میں کیلیں ٹھوکی جا رہی ہیں، پیروں میں کیلیں ٹھوکی جا رہی ہیں. خیر، اس کو کہتے ہیں چو میخا، یعنی 4 میخیں ٹھوک دو، ٹھوک دی. پھر باقی تو زندہ ہے، اب اس کی پٹائی کرو، مارو 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 مارو، یہاں تک مارو کہ وہ ہل بھی نہ سکے اور مر جائے. جب 4 میخیں کیلیں ٹھوک رکھی ہیں تو کیسے ہلے گا بیچارہ. تو اس طرح سے حضرت آسیہ کو چومیخا کر کے اس نے مارا، چاروں ہاتھوں پیروں میں کیلیں ٹھونک دی. اور پھر پٹائی کرنے والے پٹائی کرتے تھے، مارتے 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 یہاں تک مارتے رہے کہ وہ وفات پا گئی. اس وقت تو انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، میں فرعون کے گھر میں تھا. فرعون یہ پورے مصر کا بادشاہ تھا، کتنی ٹھاٹھ کی زندگی تھی. اے اللہ، میرے لیے آپ جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنائیے، یعنی فرعون کے گھر سے اچھا گھر مجھے جنت میں عطا فرمائیے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور یہ ظالم جو میری پٹائی کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے ان سے نجات عطا فرمائیے. یعنی میں مر جاؤں تو میری جان بچ جائے. جان کیا بچے گی؟ مر جاؤں گا تو ان کی پٹائی بند ہو جائے گی. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یہ 2 دعائیں انہوں نے کی تھی جب ان کی پٹائی ہو رہی تھی. تو اللہ نے ان کے لیے یقیناً جنت میں اپنے پاس بہترین گھر، دنیا کے فرعون کے گھر سے کہیں اچھا گھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مہیا کیا. اور مار کھاتے کھاتے، پٹائی ہوتے ہوتے، بہرحال کچھ وقت کے بعد میں ان کا انتقال بھی ہو گیا. اور انتقال کے بعد میں ساری مصیبتیں بلائیں دور ہو گئی، تکلیفیں دور ہو گئی. یہ اللہ جل شانہ ومن والہ نے ایک مثال بیان کی ہے. کس بات کی مثال بیان کی ہے؟ کہ مومن بندی اچھی بننا چاہے تو ہر جگہ بن سکتی ہے، فرعون کے گھر میں بھی بن سکتی ہے. کوئی چیز اس کو اچھی بندی بننے سے روک نہیں سکتی، بلکہ صرف وہ اچھی بندی نہیں بنے گی، اپنی پوری فیملی کو بھی اچھا بنا دے گی. شوہر اگر نااتوار ہے، غلط راہ پر پڑا ہوا ہے، تو سمجھا بجھا کر اس کا ذہن بنا کر اس کے دین پر لگائے گی. بچوں کی، لڑکوں کی اور لڑکیوں کی تربیت تو پہلا مکتب ماں کی گود ہے. وہ اپنے اولاد کو سنوار سکتی ہے، بہترین سنوار سکتی ہے. تو برے سے برے ماحول کو اچھی عورت اپنے کردار سے، اپنے عمل سے گھر کو سنوار دے گی، فیملی کو سنوار دے گی. اور اگر گھر نہ سنورا تو وہ اپنی ذات سے سنوری رہے گی، اپنی ذات سے بنی رہے گی. جیسے حضرت آسیہ، وہ اپنے گھر کو نہیں سنوار سکی، فرعون کو ایمان کے لیے تیار نہیں کر سکی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو تو بنا لیا. لہذا اس میں میری بہنوں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر عورت چاہے تو برے سے برے ماحول میں، برے سے بری فیملی کے اندر اگر عورت چاہے تو اپنے آپ کو سنوار سکتی ہے. ایک دوسری مثال اللہ تعالی جل شانہ ومن والہ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال بیان کی. حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی
ماں ہیں. ماں ہونے کے علاوہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحابیہ بھی ہیں. جو مومن نبی کی زیارت کر لیتا ہے تو وہ صحابی بن جاتا ہے، صحابیہ بن جاتی ہے. تو حضرت مریم نے ایمان کی حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی تو وہ صحابیہ ہیں. اور صحابہ کے لیے دعا رضی اللہ عنہ مرد اور رضی اللہ عنہا عورت کے لیے دعا ہے. علیہ السلام یا علیہ السلام یہ نبیوں کے لیے دعا ہے، غیر نبی کے لیے یہ دعا نہیں. بس مریم علیہ السلام کہنا صحیح نہیں. دادی حوا علیہ السلام کہنا بھی صحیح نہیں. حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں ہیں، ان کے لیے بھی علیہم السلام کہنا صحیح نہیں ہے. علیہم السلام کہنا صحیح نہیں ہے. جو سب ان خواتین یہ سب اپنے اپنے زمانے کے نبیوں کی کے صحابیہ ہیں تو ان کے لیے رضی اللہ عنہا آئے گا. یہ خاتون بہترین ماحول میں تھی اور بہت برے ماحول میں تھی. تمام جوش یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھے، دشمن تھے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال سمجھتے تھے اور وہ دجال کو قتل کرنا چاہتے تھے. مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام دجال نہیں تھے، مسیح ہدایت تھے. اللہ تعالی نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا، زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. اور خود ان کی فیملی عیسیٰ علیہ السلام کی فیملی بہترین فیملی تھی. ماں حضرت مریم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام عورتوں پر چوز کر لیا ہے، چن لیا ہے. خالو حضرت زکریہ علیہ السلام تھے جو اللہ کے پیغمبر تھے. نانا عمران تھے. قرآن کریم کی تیسری سورت ہے آل عمران، عمران کی فیملی. یہ عمران بہت بڑے آدمیوں میں تھے اور بیت المقدس کے امام بھی تھے اور بنی اسرائیل کی پولیٹیکل افیئرز معاملات ان کے ہاتھ میں تھے. ان کی حضرت مریم کی ماں عمران کی بیوی وہ بھی بڑی نیک بندی تھی. انہوں نے ہی یہ منت مانی تھی کہ میرے پیٹ میں جو حمل ہے اس کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں. پھر جب پیدا ہوا بچہ تو لڑکا نہیں پیدا ہوا، لڑکی پیدا ہوئی تو پریشان ہوئی کہ لڑکی تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف نہیں ہوتی، لڑکا کیا جاتا ہے، اب کیا کیا جائے. تو اللہ کی وحی سے اس وقت پیغمبر موجود تھے، زکریہ علیہ السلام خود پیغمبر تھے. وحی آئی کہ اس لڑکی کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول کیا جائے گا، وہ پیش کر دیں. تو حضرت مریم کی والدہ نے ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے پیش کر دیا اور وہ اپنی خالہ کے پاس میں بیت المقدس میں فیملی کوارٹر میں رہتے تھے. حضرت زکریہ علیہ السلام بیت المقدس میں فیملی کوارٹر تھا، اس میں رہتے تھے. حضرت مریم کو لا کر ان کو دیا. ہر ایک اس بچی کی پرورش کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر قرآن اندازی کی گئی. اس قرآن اندازی میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا کامیاب ہوئے اور یہ بچی ان کے پاس پرورش پائی. ان کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام کھیلے بڑے ہیں. تو اچھا ماحول کتنا ہے اور برا ماحول. سارے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہیں
اور جب عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کے بھی خلاف ہوں گے۔ یہی زکریا علیہ السلام جو نبی تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے خالو تھے، اس لیے کہ ان کی ماں مریم کے خالو تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی خالو ہوئے۔ ان کو یہودیوں نے سر پہ آرا رکھ کر چیر کر کے 2 ٹکڑے کر دیے، یوں شہید کر دیا۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے تھے یحییٰ علیہ السلام، ان کو بھی بنی اسرائیل نے قتل کیا۔ ارے بھائی ان کا کیا گناہ تھا؟ ان کا گناہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کے خاندان کے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو ان کے نزدیک دجال تھے اور ان کے خاندان کے بھی سب دجال کے چیلے چاٹے ہوں گے۔ تو یہ سب کا زکریا علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے مگر اللہ نے ان کو بچا لیا، ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ تو ماحول اتنا برا ہے اور خاندان اتنا اچھا ہے، دونوں باتیں جمع ہیں۔ اب حضرت مریم کدھر جائیں؟ خاندان اچھا ہے لہذا وہ اپنے آپ کو اچھا بنائیں، یا ماحول برا ہے تو اپنے آپ کو وہ برا بنائیں؟ انہوں نے اپنے ماحول کو، اپنے خاندان کو پیش نظر رکھ کر اپنے آپ کو اٹھایا، بلند کیا اور اب ایمان لائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کا ایمان تھا، اللہ کی کتابیں تورات اور انجیل کو وہ مانتی تھی اور اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرتی تھی۔ تو کمبائنڈ ماحول ہے، برا ماحول بھی ہے، اچھا ماحول بھی ہے۔ بنی یہود جوئش یہ برا ماحول ہے، اتنا برا ماحول کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پریوار کو، زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے مگر اللہ نے بچا لیا۔ دوسری طرف بہترین خاندان، ماں ایسی، نانی ایسی، نانا ایسے، خالو ایسے، بیٹا ایسا، اتنا شاندار ماحول، تو کمبائنڈ ماحول ہے۔ اس کمبائنڈ ماحول میں وہ ادھر جھکے یا ادھر جھکے، انہوں نے اپنے اختیار سے اپنے آپ کو نیک بنایا۔ چنانچہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ مرد تو بہت سے باکمال ہوئے ہیں، عورتیں زیادہ باکمال نہیں ہوئی، صرف 2 عورتیں باکمال ہوئی، ایک فرعون کی بیوی آسیہ اور ایک حضرت مریم کی والدہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم، یہ 2 عورتیں کامل ہوئی، اور بقیہ یعنی یہ 2 عورتیں کامل ہوئی پچھلے بنی اسرائیل میں۔ ساری دنیا کے احوال حضور نے نہیں بیان کیے، بنی اسرائیل میں یہ 2 عورتیں کامیاب ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں بہت عورتیں کامیاب ہوں گی، مگر اس کا تذکرہ حضور نے نہیں کیا۔ حضور تو گزشتہ امتوں کا حال بیان کر رہے ہیں، ورنہ حضور کی امت میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی اہلیہ محترمہ کامل ہوئی۔ حدیث شریف میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل حضور کے خدمت میں آئے، یہ ہجرت سے پہلے کا قصہ ہے۔ جو وحی لانی تھی وہ لا کر پہنچائی۔ پھر جبرائیل نے حضور سے یہ کہا کہ خدیجہ آ رہی ہیں، وہ گھر میں نہیں تھی، کہیں گئی ہوئی تھی، کہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، اس برتن میں سالن ہے، جب وہ گھر آ جائیں، گھر میں آ جائیں تو میرا سلام کہیں ان سے اور اللہ تعالی کا سلام کہیں۔ یعنی ایک بندی ایسی ہے کہ جس کو اللہ سلام بھیج رہے ہیں، حضرت جبرائیل اپنا سلام کہہ رہے ہیں،
اور ان کو خوشخبری سنا دیں کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایک بانس کا گھر بنایا ہے. بانس کا گھر یعنی جھونپڑا، بانس کا جھونپڑا بنتا ہے. آج بھی بعض لوگ جہاں بڑے بڑے کاسل بناتے ہیں، قلعے بناتے ہیں، بڑے بڑے مینشن بناتے ہیں، بڑی بڑی شاندار بلڈنگیں بناتے ہیں، تو سامنے ایک گھاس پھوس کا جھونپڑا بھی بناتے ہیں تاکہ بارش میں اس کے نیچے بیٹھ کر بارش کے مزے لیں. تو ایسا گھر بنایا اللہ نے بانس کا، جس گھر میں تھکن نہیں ہے اور شغب نہیں ہے، کوئی شور نہیں ہے. گھر میں شور کرنے والے ہوں تو نیند حرام. آدمی تھک جائے کام کرتے کرتے تو اس گھر کے تو جنت کا گھر نہیں ہو سکتا، تو دنیا کا گھر ہوگا کہ کام کرتے کرتے تھک گئے. تو اس گھر میں تھکن نہیں ہوگی اور اس گھر کے اندر شور نہیں ہوگا. ایسے بانس کے گھر کی خوشخبری سنائے خدیجہ کو کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایسا گھر تیار کیا ہے. تو میری بہنوں سوچو کہ اللہ کی طرف سے جس بندی کو سلام آئے اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت عائشہ صدیقہ ہے، حضرت فاطمہ ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے. نبی ہے. لوگوں نے ایک مسئلہ بیان کیا، اللہ جانے وہ صحیح ہے یا نہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو قبر میں دفن کیا گیا. قبر کی جو مٹی حضور کے مبارک جسم کے ساتھ لگی ہے وہ مٹی عرش سے بھی افضل ہے. ایسا لوگوں نے لکھا ہے، اس کے لیے قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے. تو جب وہ مٹی عرش سے افضل ہو گئی، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ اس کا تعلق ہے. بس جو حضور کے جسم کا ٹکڑا ہوگا اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا. حضرت فاطمہ حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے تو ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد نمبر ہے حضرت عائشہ کا. حدیث شریف میں ہے ایک مرتبہ حضور نے حضرت عائشہ سے کہا یہ جبرائیل ہیں، جبرائیل بیٹھے ہیں، وہ حضور کو تو نظر آ رہے ہیں، حضرت عائشہ کو نظر نہیں آ رہے. یہ جبرائیل تمہیں سلام کرتے ہیں. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو ان کو دیکھتے ہیں، میں تو ان کو دیکھتی نہیں. خیر، حضرت خدیجہ کو تو اللہ نے سلام کہلوایا ہے اور حضرت عائشہ کو حضرت جبرائیل سلام کر رہے ہیں. درسگاہ میں طالب علم بیٹھے ہوتے ہیں، استاد جب آتا ہے تو طلبہ سلام کرتے ہیں، حالانکہ آنے والے کو سلام کرنا ہے، لیکن تعظیم کے لیے طلبہ سلام کرتے ہیں. تو تعظیم کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام سلام کر رہے ہیں حضرت عائشہ کو. ایسی بہت سی خواتین ہیں اس امت میں کہ وہ اللہ کی نیک بندیاں ہیں، وہ سب کامل ہوئی. لیکن ابھی جو حضور بیان کر رہے ہیں کہ مرد تو بہت کامل ہوئے، یعنی بنی اسرائیل میں بہت سے مرد کامل ہوئے، لیکن عورتیں صرف 2 کامل ہوئی، یعنی بنی اسرائیل میں. ایک فرعون کی بیوی آسیہ اور ایک مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم. یہ دونوں کامل ہوئی بنی اسرائیل میں، ان کے درجے کی کوئی عورت نہیں ہوئی. ان میں سے فرعون کی بیوی کو تو برا ہی برا ماحول ملا، لیکن اس ماحول میں انہوں نے اپنے آپ کو سنوارا اور بنایا اور اپنے آپ کو کامل کیا. اور حضرت مریم کو دونوں طرح کا ماحول ملا.
باہر گھر سے باہر سارے جوئش یہود پکے دشمن، اور صرف ان کے دشمن نہیں، ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کے بھی دشمن، اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے مگر نہیں کر سکے. اور اندر گھر میں بیٹا نبی ہے، نانا امام ہے بیت المقدس کا، ماں ماں جو حضرت مریم ہے جن کو اللہ نے تمام دنیا کی عورتوں پر چنا ہے، نانی ایسی ہیں کہ ان کی منت کو اللہ نے قبول کیا، حالانکہ منت لڑکے کی قبول ہوتی تھی، لڑکی کی نہیں ہوتی تھی، مگر اللہ نے ان کی لڑکی کی منت قبول کی. اتنے شاندار ماحول کے اندر تھی. اب دو راہیں پہ کھڑی ہیں، کدھر جائیں؟ بروں کی طرف جائیں، اچھوں کی طرف جائیں؟ وہ اپنے آپ کو اچھوں کی طرف لے گئی، اور انہوں نے اپنے آپ کو سنوارا، بنایا یہاں تک کہ وہ کامل بن گئی. تو میری بہنوں، اسی طریقے پر سمجھ لو، بات کو مختصر طریقے پر سمجھ لو کہ انسان اس دنیا میں دو راہیں پر کھڑا ہے. دو راستے ہیں، دائیں طرف بھی راستہ جا رہا ہے جنت کا راستہ ہے، بائیں طرف بھی راستہ جا رہا ہے جہنم کا راستہ ہے. اب انسان کو، مرد کو اور عورت کو کدھر جانا ہے، کس راستے پر چلنا ہے، اپنے آپ کو بنانا ہے یا بگاڑنا ہے، یہ انسان کے اختیار میں ہے. بس یہ ہے سمجھنے کی بات کہ یہ انسان کے اختیار میں ہے. رمضان شریف آ رہا ہے، اس رمضان میں بہت سی بندیاں اور بہت سے بندے اپنے آپ کو بگاڑ لیتے ہیں، کھانے پکانے میں لگے ہوئے، سونے جاگنے میں لگے ہوئے، گھومنے پھرنے میں لگے ہوئے، رمضان کی کوئی عبادت نہیں کرتے. روزہ ضرور رکھتی ہیں. کیوں روزہ نہیں رکھیں گی تو میاں کو کھانا پکا کے دینا پڑے گا. کون پکا کر دیتا ہے؟ لاؤ روزہ رکھ لیں. اور جب بیوی نے روزہ رکھ لیا تو شوہر کو بھی جھک مار کے روزہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ بیوی کھانا پکا کے دے گی نہیں. تو کھانا پکانا بھی حسب ضرورت. میرے گھر میں سب حافظ ہیں. دو لڑکیاں تھیں وہ حافظ ہیں، ان کی ماں حافظ تھی، انہوں نے حفظ کرایا تھا. 3-4 بہویں حافظ تھیں. میرے یہاں کھانا پکانے کا وقت عصر سے مغرب تک تھا. عصر کے وقت اٹھو اور اٹھ کر کے کھانا سب مل کر کھانا پکاؤ، اور مغرب کے وقت میں افطار کرو، اور ہلکا سا افطار کر کے مغرب کے بعد میں اوابین میں لگ جاؤ. اور 2 مل کر امامت کریں گے، ایک پارا سنائے گی دوسری سنے گی، اور جس نے سنا ہے وہ تہجد میں سنائے گی، دوسری سنے گی. تو رمضان میں کھانے میں کم سے کم وقت لگاؤ، زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں لگاؤ، اس لیے کہ عبادت کا یہ چانس پھر 11 مہینے نہیں ملے گا، اسی مہینے میں مل گیا ہے. سونا بھی کم سے کم. اور سونا کم کیسے ہوگا؟ کھانا کم اور پانی کم پیو اور کھانا کم کھاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سحری کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا. اس زمانے میں مسئلہ یہ تھا کہ اگر آپ کو عشاء کے بعد نیند آ گئی تو اگلا روزہ شروع ہو گئے. اب آنکھ کھلنے کے بعد آپ کھا نہیں سکتے. سحری تھی ہی نہیں. جب روزہ کھلے اس وقت پیٹ بھر کے کھا لو، سحری نہیں ہے. اسلام نے سحری کو شروع کیا کہ نہیں، سحری کرو چاہے آدھا گلاس دودھ ہی کیوں نہ پی لو، دودھ بھی نہ ہو تو آدھا گلاس پانی ہی پی لو، اس سے برکت ہوتی ہے. دن بھر سہارا رہتا ہے کہ میں نے سحری کی ہے. اور اگر کسی دن اٹھنے میں دیر ہو جائے اور سحری میں ایک لقمہ بھی نہ کھا سکے تو دن بھر دوپہر تک گانا گاتا رہے گا، آج میں نے سحری نہیں کی، آج میں نے سحری نہیں کی، آج میں نے سحری نہیں کی. دل دھڑکتا رہے گا. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ سحری اسلام نے شروع کی ہے، اور یہ کہا کہ چاہے ایک گھونٹ پانی پی لو، ایک گھونٹ دودھ پی لو. اب ہمارا حال یہ ہے کہ رات میں 4 مرتبہ کھاتے ہیں. ایک تو افطاری میں افطاری کریں گے،
پھر مغرب کی نماز پڑھ کر آئیں گے تو پھر کھانا کھائیں گے ڈٹ کر، پھر تراویح پڑھ کر کے فارغ ہوں گے تو پھر ناشتہ کریں گے، پھر سحری کے وقت میں تو توند بھریں گے، گلے سے اوپر 2 انگل اوپر تک سحری میں کھائیں گے، دوپہر تک کھٹی ڈکاریں آتی رہیں گے، اتنا سحری میں کھائیں گے۔ اب ایسی صورت میں ہمارے روزے کے فائدے ظاہر ہوں تو کہاں سے ظاہر ہوں؟ اس لیے میری بہنوں، کم سے کم وقت دنیا کے کاموں میں لگاؤ، زیادہ سے زیادہ وقت اس رمضان کی جو خیرات و برکات ہیں، نفلیں ہیں، تراویح ہے، فرض نمازیں ہیں، اس کے علاوہ تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، کچھ اگر نہیں جانتے تو صرف یہی کرتے رہو، اللہ 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 اللہ، بس اللہ اتنا بھی ایک ذکر ہے اور بہت بڑا ذکر ہے۔ لہذا میری بہنوں، بہت قریب میں جلد ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے، اور اس مبارک مہینے میں اللہ نے دن کے اندر تو روزے فرض کیے ہیں، کمپلسری، وہ تو رکھتے ہی ہیں، لیکن رات میں اللہ نے تو کوئی عبادت فرض نہیں کی، البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے راتوں میں، رمضان کی راتوں میں بھی نفلیں، تلاوتیں، اذکار اللہ تعالیٰ نے سنت قرار دیے ہیں، مقرر کیے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لہذا اس کو غنیمت سمجھ کر راتوں کو بھی جتنی توفیق دے اللہ، پوری رات بیدار رہنا ضروری نہیں ہے، جتنی اللہ توفیق دے، تراویح کے علاوہ دوسری نفلیں بھی پڑھو، تلاوتیں بھی کرو، ذکر و اذکار بھی کرو، یہی عبادتیں ہمیں کامیاب کریں گی، اور ہم انہی عبادتوں کے ذریعے سے رمضان شریف کو وصول کروا سکتے ہیں۔ بہرحال ماہ مبارک آ رہا ہے، اس کی قدر پہچاننی چاہیے۔ اللہ تعالی سب بہنوں کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور سب مردوں کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی مجھے اور آپ سب بہنوں کو اللہ اپنا نیک بندہ بنائیں، اور زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرو میری بہنوں، درود شریف پڑھو، دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ یا الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری مغفرت عامہ تامہ فرما، یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں اسلام پر ہمیں برقرار رکھ، اور جب ایمان کا وقت آئے، موت کا وقت آئے تو ایمان پر ہمیں خاتمہ فرما۔ یا اللہ اس ماہ مبارک کو وصول کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہم گنہگار بندے اور بندیاں ہیں، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں اپنے نیک بندوں میں اور نیک بندیوں میں شامل فرما، اور اس ماہ مبارک میں ہمارے جو بندے دنیا سے اور جو بندیاں دنیا سے گزر گئیں، چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہوں، ہمارے رشتہ دار ہوں، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ہوں، یا اللہ ان سب کے لیے ہمیں دعائے مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، وہ تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین، ہم جب تک زندہ ہیں ہماری جان میں، حال میں، اولاد میں برکت فرما۔ یا اللہ ہمارے خاندانوں کو نیک اور ایک بنا، اور اے اللہ ہمارے خاندانوں میں جو بیمار ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اس خراب ملک کے اندر ہماری اولاد برباد ہو جائے، اس سے ہماری اولاد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم خود گنہگار بندے ہیں، ہماری آنکھیں گناہ کرتی ہیں، ہمارے کان گناہ کرتے ہیں، ہماری زبان گناہ کرتی ہے، ہمارے ہاتھ پیر گناہ کرتے ہیں، میرے مولا تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔
میرے مولا ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، وہ تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔